على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنها رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق شياطين السماء فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم رواه البخاري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، فرشتے بادلوں میں اترتے ہیں۔ عنان کا لفظ استعمال ہوا ہے، ساتھ وضاحت ہے کہ اسے مراد بادل ہے، اور فرشتے کسی ایسے معاملے کا ذکر کرتے ہیں جس کا آسمانوں میں فیصلہ ہوا ہے، آپس میں گفتگو کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، آج پروردگار عالم نے یہ فیصلہ فرمایا، یہ فیصلہ فرمایا۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا پہلے فیصلہ وہاں ہوتا ہے، جو فیصلہ وہاں نہیں ہوتا یہاں نہیں ہو سکتا، اور وہ فیصلہ جو ہوتا ہے فرشتوں کے سامنے ہوتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، تو فرشتے اس پہ گفتگو کرتے ہیں یہاں، تو شیطان جو ہے وہ اس کو چھپ کر سن لیتے ہیں۔ لفظ تستارے کو چوری کرنے کا معنی ہوتا ہے، وہ اس کو چوری چھپے سنتے ہیں، اور پھر وہ جملہ جو انہوں نے سنا ہوتا ہے وہ کاہنوں تک پہنچاتے ہیں۔ کاہن کی کل وضاحت کی تھی کہ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مستقبل کی خبر دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کل کیا ہوگا، تو کاہن جو ہے وہ ایک بات جو انہوں نے فرشتوں سے سنی ہے اس کے ساتھ اپنے پاس سے 100 جھوٹ ساتھ عمل کرتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی کوئی بات ان کی ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ وہ ہوتی ہے جو شیطان نے سن کر ان کو سنائی ہے، اور باقی جو باتیں جھوٹی نکلتی ہیں وہ انہوں نے اپنے پاس سے شامل کی ہوتی ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے روایت فرمایا۔ وعن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم يقبل له 43 لیلۃ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی عراف کے پاس جاتا ہے، عراف اسی کائن کو کہتے ہیں جو مستقبل کے بارے میں خبر دینے کا دعویٰ کرتا ہے، جو آدمی کسی عراف کے پاس جاتا ہے اس سے مستقبل کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ ایک بار اس نے مانگیا، کوئی سوال کیا، وجہ کیا ہے؟ علم جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ غیب کیا ہے؟ غیب ایک وسیع لفظ ہے، جو چیز آپ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 حواس دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، آپ چھو سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے علم حاصل ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل عطا فرمائی. جو چیزیں ان میں آتی ہے وہ غیب ہے، وہ اس کو غیب نہیں کہتے. جو چیز اس کے اندر نہیں آتی وہ غیب ہے. اور غیب کون جانتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر مطلع فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انبیاء کے سردار ہیں، ان کے پاس بھی اتنا ہی علم غیب کا علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے. کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر بھی غیب کا علم جان سکتے ہیں تو وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم کسی کے بارے میں بھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے. اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس جو بھی علم ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے. تو وہ جو کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، عراف کے پاس جاتا ہے، اس کو غیب کا علم جاننے والا قرار دیتا ہے، اس لیے وہ مشرک ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 2 مرتبہ یہ جملہ فرمایا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں. تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ان میں سے ایک علم غیب بھی ہے. اس کو جو کسی اور کی طرف منسوخ کرتا ہے مشرک ہے، اور یہ وہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. تو جو آدمی کاہنوں کے پاس، ہر زمانے میں اس قسم کے لوگوں نے اپنی دکانداریاں تو کھولی ہوتی. آج بھی لوگ جاتے ہیں، کوئی کسی آدمی کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو فلاں کے پاس جاؤ، یہ وہی عراف ہے. اور ان کے پاس جانا بھی وہی شرک ہے جو جس کے بارے میں یہ حدیث بات فرما رہی ہے. تو فرمایا جو ان میں سے کسی کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 40 اور مراد لفظ یعنی کہ 40 راتوں کی نمازیں، مراد 40 دنوں کی نمازیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت فرمایا. وعن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ علی عصر سماع كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس وقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فاما من قال متنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِّنَّا بِنَوْءٍ كَذَا بَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِهِ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ متفق علیہ. حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حدیبیہ میں حضور صلی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی فجر کی. اس رات بارش ہوئی تھی. بارش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف رخ فرمایا اور پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام کوئی سوال کیا کرتے تھے تو ایک ہی جواب ہوتا تھا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں. کوئی عام سا سوال بھی ہوتا صحابہ کرام یہی جواب دیتا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والا. عالم اس سے تفصیل کا سیکھا ہے، سپرلیٹو ڈگری. ہم اگر جانتے بھی ہیں تو ہمارا رب ہم سے زیادہ جانتا.
ہم اگر جانتے بھی ہیں تو ہمارا رسول ہم سے زیادہ جانتا ہے. عالم کا لفظ ہوتا ہے، اللہ و رسولہ عالم. تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج جب صبح ہوئی تو میرے کچھ بندے مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ وہ تھے جو کفر کرنے والے تھے. اور پھر بعد میں فرمایا رات کو بارش برسی ہے، اس پہ جو تبصرہ لوگ کرتے ہیں دو قسم کے الفاظ کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوئی ہے. دوسرے یہ وہ ہیں کہ کہتے ہیں فلاں ستارے کی برکت سے بارش ہوئی. یہ ان زمانہ جاہلیت کے عقائد تھے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ستاروں کا انکار کرنے والے. اور جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے کی برکت سے بارش ہوئی ہے وہ میرا تو انکار کرتے ہیں، وہ ستاروں پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول نہیں فرماتا. جو اسباب کی طرف پہلے میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ عالم اسباب ہے. یہاں جو بھی کام ہوتے ہیں ان کا ایک سبب ہوتا ہے، لیکن سبب خود بخود جو ہے وہ کسی کام کو کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو ہم مسبب الاسباب کہتے ہیں. تو چیزوں کو کچھ کام وہ ہیں جن کو آپ اس کے اسباب کی طرف اگر منسوخ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا ہے. لیکن کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ صرف اپنی طرف منسوخ کرتا ہے کسی اور کی طرف. ان میں سے ایک بارش، ان میں سے موت بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کوئی انسان کسی آدمی کو گولی مارتا ہے تو مر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اس نے مار دیا، مارنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ تھوڑی اجازت دیتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ جس نے مارا ہے اس آدمی کی موت کا اختیار اسی کے پاس میں ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. یہ حدیث پاک متفق علیہ امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ چیزیں فقہ میں ایسی آتی ہیں جن کا بیان مشکل ہوتا ہے، جن کا بیان صحابہ کرام جو ہے وہ کہتے ہیں نا شریعت میں شرم کوئی نہیں ہوتی. کچھ نازک مسائل ہوتے ہیں جن کا بیان کرنا مشکل ہوتا ہے. حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بعض اوقات مسائل جو ہے وہ بیان کرنے میں مشکل محسوس کرتی. مثال کے طور پر اگر کوئی عورت آ کر سوال کرتی ہے اور جو سوال ہے اس کا تعلق عورتوں کے مخصوص مسائل کے ساتھ، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم اس میں کسی اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ کی مدد لیتے تھے. تو یہ اسی قسم کا میں بہت سارے مسائل کو جو ہے نا میں غور کر کے آگے چل لوں گا. جیسے جو کچھ لکھ ہوئے ساری باتیں بیان نہیں کروں. غسل کا فرض ہوتا ہے، غسل کا فرض ہوتا ہے. انہوں نے 3 چیزیں لکھی. انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک پانی رکھا ہے جس کو مادہ منویہ کہتے ہیں، جس سے انسان کی نسل چلتی. یہ جب انسان کے وجود سے نکلتا ہے جو اس کا مقام ہے پشت کے اندر ہوتا ہے، وہاں سے وہ شہوت کے ساتھ نکلے، باہر نکلے پانی، تو یہ سبب ہوتا ہے غسل کے فرض ہونے کا. اس سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے. جب انسان جو ہے وہ مجامت کرتا ہے اس خاص کیفیت میں بھی یہ سچویشن ہوتی ہے. ہر کام کے پیچھے کوئی مبارک ہوتا ہے.
تو اس طریقے سے یہ پانی جب بھی نکلے گا اس سے غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، خواہ آدمی سو رہا ہو، خواہ آدمی جو ہے وہ اس حالت میں ہو، یعنی مجامد کی حالت میں تمام صورتوں۔ دوسرا، شرمگاہ کا سرا جو ہے وہ شرمگاہ میں چھپ جائے، انزال ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اس لیے ہے کہ آدمی کی شرمگاہ میں، آدمی کی شرمگاہ کا سرا جو ہے وہ آدمی کی شرمگاہ میں چھپ جائے، انزال ہو یا نہ ہو۔ جو پانی نکلتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انزال کا، انزال ہو یا نہ ہو، سرا چھپنے سے غسل فرض ہو جائے گا، سرا چھپنے سے غسل فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی خباثت کرتا ہے، کسی میت کے ساتھ جو ہے وہ مجامد کرتا ہے یا کسی جانور کے ساتھ جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس وقت غسل فرض ہوگا جب انزال ہو، یعنی وہ پانی نکلے، پانی نہیں نکلا پھر نہیں ہوگا۔ آدمی جب رات کو سویا تھا نارمل تھا، کسی قسم کا کوئی مطلب ہے جذباتی کیفیت نہیں تھی، صبح اٹھا تو شرمگاہ پر نمی تھی، تو اس کا مطلب ہے رات کو کچھ ہوا ہے، تو اس سے اس پہ غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نشے کی حالت میں چلا گیا تھا یا بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا، جب صبح اٹھا تو اس کو محسوس ہوا کہ شرمگاہ پر نمی ہے، تو اس سے بھی غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ عورتوں کو دو خون آتے ہیں، ایک حیض کا خون ہے، ایک نفاس کا، یہ خون آئیں گے تب بھی غسل جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اور کوئی آدمی جو ہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس پہ یہ کیفیات طاری ہوئی، اس کے بعد مسلمان ہو گیا، تو اس پر جو ہے یہ غسل جو ہے وہ فرض ہے۔ جو آدمی مر جاتا ہے اس کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے، فرض یہ باجی نہیں ہے۔ آدمی مر گیا ہے تو آپ مسلمان ہیں، آپ نے اس کو غسل دینا ہے، کفن پہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میت کا غسل جو ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔